السلام علیکم جی. میں ایک دفعہ پھر آپ کو درویش کارنر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 4 امپارٹنٹ سٹیپس پہ بات کی تھی، 4 ان اقدامات پہ بات کی تھی کہ جن سے ہم اپنے آپ کو ایک مطمئن، ایک خوشحال اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل بنا سکتے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا قدم تھا وہ تو تھا اپنی سیلف اویئرنیس کا، ایک آگاہی کا عمل تھا کہ ہم اپنے جو مختلف زونز ہیں، ایموشنل زونز ہیں جن میں ہماری زندگی گزرتی ہے، ان کی پہچان ہمیں ہو جائے. تو گرین زون کیا ہوتا ہے، یلو زون کیا ہوتا ہے اور ریڈ زون کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ مختلف جو زونز ہیں جس کے اندر انسان کی ایموشنل لائف گزرتی ہے، یہ زون ہیں کون سے بنیادی طور پہ. اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے کمیونیکیشن سٹائل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور کب ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، کب کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. مختلف ڈفرینسز کو جو انسانوں کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ فیملی کے اندر ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، کہیں پہ بھی آپ کا جو ڈفرینس پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریزالو یا ڈیزالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا انحصار آپ کے کمیونیکیشن سٹائل پہ ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہمیں ڈاکٹر خالد سہیل بتاتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جب تک گرین زون میں نہ ہوں تو ان کے درمیان ایک مناسب کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ایک ریشنل ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، اور مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، ہم نے ریکگنائز کرنے کی، پہچاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنے جو ایموشنل سٹیٹس ہیں ان کو سمجھ سکیں، کہ جو ہم گرین زون کی سٹیٹ ہے، اور جو یلو زون کی ہے، اور ریڈ زون کی ہے، جو ہماری 3 ایموشنل زونز ہیں، ان میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کن لوگوں سے مل کر، کس قسم کی سچویشنز میں ہم جو ہیں وہ کون سے زون میں موجود ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. اور اس کے بعد لاسٹلی ہم نے کہ ونس یو آر ان یلو اور ریڈ زون آف یور ایموشنل لائف، تو آپ کیسے ریکور کر سکتے ہیں، واپس کیسے آ سکتے ہیں اپنے گرین زون میں. تو یہ 4 قدم تھے. جو ریکگنیشن آف یور ایموشنل زونز تھا، پھر کمیونیکیشن سٹائل کے ریکگنیشن تھا، چینجز ان یور ایموشنل سٹیٹس جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا تھا کہ کن چیزوں سے، کن واقعات سے یا کن لوگوں کے ساتھ ملنے سے آپ کے ایموشنل زونز میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اور لاسٹلی جو تھا وہ ہم کس طرح سے یلو اور ریڈ زون سے واپس اپنے گرین زون میں آ سکتے ہیں. آج ہم مزید کچھ پہلوؤں پہ بات کریں گے، کچھ اقدامات پہ بات کریں گے کہ جن سے ہم اپنے آپ کو گرین زون کے اندر رکھ سکتے ہیں اور ایک خوشگوار، خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس میں 4 سٹیپس پہ آج ہم بات کریں گے. جلدی سے اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنے گرین زون میں خود کو کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں، یعنی یلو اور ریڈ زون میں جانے سے بچہ کیسے جا سکتا ہے. کہ ایک دفعہ ہم اپنے گرین زون میں آ گئے، اب دوبارہ سے یلو اور ریڈ زون میں نہ چلے جائیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. پھر ہم نے اپنے فیملی زون کو سمجھنا ہے، اپنے ورک پلیس زون کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے کمیونٹی زون کو سمجھنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہم لاسٹ 2 سٹیپس پہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا. اب جو اپنے آپ کو گرین زون میں رکھنا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سی سچویشنز آپ کو یلو اور ریڈ زون میں لے جاتی ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ملنا آپ کو یلو اور ریڈ زون میں لے جاتا ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ ایوائڈ کریں ایسی سچویشنز کو، ایسے لوگوں کو، یعنی ان لوگوں سے نہ ملیں، ان کی قربت میں کم سے کم رہیں کہ جو آپ کو یلو اور ریڈ زون میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، جن سے ملنے کے بعد آپ پھر الٹیمیٹلی خود کو ایک مایوس اور ایک ناخوش انسان کے طور پہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ملنا جو ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، جو آپ کا موریل جو ہے وہ نیچے لے جاتے ہیں.
دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایسی سچویشنز کو اور ایسے لوگوں کو ایوائڈ کریں، مکمل طور پہ ایوائڈ کر سکیں، کیونکہ خاص طور پہ ہم جس قسم کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس قسم کے سماج میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ بہت ساری انوانٹیڈ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے. بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے اوکیزنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو بہر صورت جانا ہی ہوتا ہے. تو ایسے میں پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو ایموشنلی پریپیئر کر کے جائیں، آپ ایک کانشیس مائنڈ کے ساتھ جائیں اور آپ یہ سوچ کر جائیں کہ بھئی یہاں پہ ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے یا ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہو سکتی ہے کہ جو مجھے یلو اور ریڈ زون میں دھکیل سکتے ہیں. تو آپ ذہنی طور پہ بالکل تیار ہو کے جائیں اور آپ ڈیسائیڈ کر کے جائیں، اپنے پوائنٹرز لگا کے جائیں کہ کن لوگوں سے میں نے کتنی بات کرنی ہے، اور جب گفتگو کی نیچ کس پہلو پہ چلی جائے گی تو میں نے وہاں سے کوئٹ کرنا ہے. یا ایسی سچویشن جس میں آپ چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو یلو اور گرین زون میں دھکیل سکتی ہے، تو وہاں بھی آپ نے کہ میں نے کتنے ٹائم تک اس سچویشن کے سامنے رہنا ہے، اور اپنے ساتھ آپ نے بات کرتے رہنا ہے کہ میں نے خود کو اتنا انگیج اور اتنا انوالو نہیں کرنا کہ میں یلو یا ریڈ زون میں چلا جاؤں. تو وہاں بھی آپ اپنے لیے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جہاں پہ میں نے پھر کوئٹ کر دینا. اب یہ کوئٹ کر دینا فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور مینٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فزیکلی پاسبل ہو کہ آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں تو اٹس گڈ، آپ کو چلے جانا چاہیے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو مینٹلی اپنے آپ کو سچویشن سے ایلینیٹ کر لینا چاہیے، الگ کر دینا چاہیے، اور کوئی اچھی بات آپ سوچنے لگ جائیں، اس گفتگو سے خود کو ہٹا دیں یا اس گفتگو کو چینج کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت اہم ہے جی، اپنے آپ کو گرین زون کے اندر رکھنے کے لیے کہ آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں یہ کانشیس ہونے چاہیے. آپ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتے نہ چلے جائیں، بلکہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. پھر جس طرح سے انسان کی ذات کے زون ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی فیملیز، ہم خاندانوں میں رہتے ہیں تو خاندان جو ہوتا ہے وہ دو افراد کے ملنے سے وجود میں آتا ہے، اور پھر ان افراد کے ارد گرد بہت سارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو اب اس میں جو میں جب فیملی کا لفظ یوز کر رہا ہوں تو وہ ایک ہی پریمس کے اندر، ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کی میری مراد ان لوگوں سے ہے. تو ان ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ موجود ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں بھی ایک کانشیسلی سوچنا چاہیے، شعوری طور پہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا آپ کی فیملی یلو زون فیملی ہے، ریڈ زون فیملی ہے یا گرین زون فیملی ہے. اگر آپ کی فیملی میں ریشنل ڈائلاگ ہوتا ہے اور ایشوز ریزالو ہوتے ہیں اور لوگ خوش رہتے ہیں، آپس کے کانفلکٹس لمبے عرصے تک نہیں چلتے، جہاں پہ بچپنے کا ایلیمنٹ ذرا سا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے بعد وہ ریزالو بھی ہو جاتا ہے اور لوگ اکٹھے خوش باش رہتے ہیں، تو یہ گرین زون فیملیز ہوتی ہیں کہ جو ایک فریڈم بھی دیتی ہیں، انڈیپینڈنس بھی دیتی ہیں، اور جس میں لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کی ان کو ایک چوائس بھی ہوتی ہے. بہت زیادہ اتھارٹیرین ایسی فیملیز نہیں ہوتی جہاں پہ لوگوں پہ چیزیں امپوز نہیں کی جاتی. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کانفلکٹس مسلسل ہوتے رہتے ہیں، اور اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو گھر جاتے ہوئے آپ کا دل جو ہے اس کی بیٹ تیز ہو جاتی ہے کہ اب جاؤں گا تو پھر وہی مسئلے ہوں گے. تو ایسی فیملیز یلو اور ریڈ زون میں ہوتی ہیں. اور بعض فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہر شخص دوسرے کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور جو ہے نا ہر شخص نے منہ پھلایا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی طاق میں لگے ہوتے ہیں کہ کس میں کون سی غلطی ڈھونڈ لی جائے اور پھر اس پہ خوب جو ہے نا اتنا شرمندہ کیا جائے کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ ہو. تو ایسی فیملیز یلو اور ریڈ زون ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی فیملیز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر وہ یلو اور ریڈ زون میں ہے تو اس کو گرین زون میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو، ان ویڈیوز کو یا اس کتاب کو شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اس فلسفی پہ بات کریں ہم گرین زون، یلو زون اور ریڈ زون پہ، اور اس کی اہمیت پہ بات کریں کہ کتنا امپارٹنٹ ہے یہ کہ ہم اپنے گرین زونز میں رہیں. تو فیملی زونز کو پہچاننا بھی بہت لازمی ہے. پھر دوسرا جو ہے ایک آپ کا ورک زون ہوتا ہے، جہاں پہ آپ جس دفتر میں کام کرنے جاتے ہیں
جس ماحول میں کام کرنے جاتے ہیں تو اس ماحول کا بھی اسی طرح سے زون ہوتا ہے. آپ بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ جس ماحول میں کام کرنے چاہتے ہیں آیا یہ گرین زون ہے, یہ یلو زون ہے یا ریڈ زون ہے. اب گرین زون جو ہوتا ہے وہاں پہ لوگ خوشی کے ساتھ کام پہ جاتے بھی ہیں, خوشی خوشی کام بھی کرتے ہیں, اپنے کو ورکرز کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, گاسپ کرتے ہیں اور شوق کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ وہ کام کرتے ہوئے انہیں پھر وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنی دیر کام کیا ہے. لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے تو آپ گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں, کیونکہ ایک نئی ٹینشن آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے. اور یہ جو ماحول ہوتا ہے ورک پلیس کا, یہ آپ کے لیے اور آپ کی ایموشنل لائف کے لیے بہت خطرناک ہے. تو اس میں آپ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے کو ورکرز کے ساتھ اس گرین زون فلسفی پہ بات بھی کریں, اور اس کو بہتر اپنے دفتر کے ماحول کو یا اپنے کام کی جگہ کے ماحول کو بہتر بنانے کی, گرین زون بنانے کی کوشش کریں. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی پھر یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو یلو اور ریڈ زون میں زندگی گزارنے کے آپ اس پلیس کو کوئٹ کر لیں, کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کی خوشی سب سے زیادہ عام ہے. آپ دنیا کا جو بھی کام کرتے ہو بیسیکلی پرسوٹ آف ہیپینس کے لیے ہوتا ہے, اپنی خوشی ڈھونڈنے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہو. تو جب کام کرتے ہوئے آپ کو خوشی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد ہے وہ تو کہیں اور کھو گیا, اور اب جو آپ کام برائے کام کر رہے ہو تو یہ شاید آپ کے ایک ڈگنیفائڈ, ایک خوشحال اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات پھر اتنی عام نہیں ہے. آپ کو ورک پلیس چینج کرنے کا سوچنا چاہیے اور ان پاسبلٹیز کو دیکھنا چاہیے جس میں آپ اپنے ورک زون کو چینج کر لیں. اچھا جی, پھر نیکسٹ جو ہے وہ سوشل کمیونٹی زون پہ ہم بات کرتے ہیں. اور سوشل کمیونٹی زون سے مراد ہے آپ کی نیبرہڈ ہے, آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں, کزنز ہیں, وہ سب لوگ جن کے ساتھ آپ کا کچھ خاص مواقع پہ یا ٹائم ٹو ٹائم انٹریکشن ہوتا ہی ہے. تو اس کو بھی آپ بیٹھیں اور انالائز کریں کہ آپ کا جو اوور آل سوشل کمیونٹی زون ہے وہ کس قسم کا زون ہے. وہ آیا وہ گرین زون ہے, وہ یلو ہے یا ریڈ ہے, آپ کی کمیونٹی کون سے زون میں ہے. اور یہ بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور ایک سوشل اینیمل ہونے کے ناطے اور اپنی خوشیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی خوشحالی اور خوشی کے لیے کام کریں. تو اس میں ہمیں اپنے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی کمیونٹی کے زون کو بھی, اپنے نیبرہڈ کو بھی, اور وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے ایک کمیونٹی کے اندر خوشی اور خوشحالی کا پہلو پیدا ہو سکے. تو اپنی ذات سے نکل کر اپنی سوسائٹی اور اپنی فیملی اور اپنے نیبرہڈ تک ہمیں ان چیزوں کو لے کے جانا ہے, اور ہمیں اپنی مختلف محفلوں میں یہ جو گرین زون فلسفی ہے اس پہ بات کرنی ہوگی, اس کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ ہم اکیلے اپنی ذات کے اندر اپنے گرین زون کو ریٹین نہیں کر سکتے, زیادہ ٹائم تک خود کو نہیں رکھ سکتے. اگر ہماری فیملی یلو زون میں ہے یا ریڈ زون میں ہے, ہماری ورک پلیس اگر یلو اور ریڈ زون میں ہے, یا ہماری کمیونٹی اور سوسائٹی جو ہے وہ یلو اور ریڈ زون میں ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہو گئے جی تقریباً 8 سٹیپس ہو گئے ہمارے. 2 امپارٹنٹ سٹیپس ہیں. ایک جو ہے آپ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ کب آپ کو اپنی لائف کے حوالے سے اور اپنے ایشوز کے حوالے سے ایک میڈیٹر کی ضرورت آتی ہے, ایک دوست کی جو آپ کی بات سن سکے, یا آپ کو کب سائیکولوجیکل ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے, سائیکولوجیکل ہیلپ جو ہے وہ لے لینی چاہیے. اور لاسٹلی کہ آپ کس طریقے سے اپنے گرین زون میں داخل ہو سکتے ہیں, وہاں پہ رہ سکتے ہیں, اور ایک اپنے آپ کو اسی کے اندر قائم رکھ سکتے ہیں. جو کرکس ہے ان تمام چیزوں کا, اس تمام گفتگو کا جو ہم نے کی ہے, ان 2 سٹیپس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گرین زون فلسفی کی پروموشن کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے. یہ ایک سورس ہو سکتا ہے
آپ کی ذات کو گرین زون میں رکھنے کا، آپ کی فیملی کو اور آپ کی کمیونٹی کو. تو اس سے ہم مزید جو ہے ایک پوری سوشل موومنٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے سماج کو اور اس پوری گلوبل سوسائٹی کو ایک گرین زون سوسائٹی بنانے میں، کہ جہاں ہر انسان ایک خوشحال زندگی، ایک خوش زندگی، ایک مطمئن اور ایک مکمل زندگی گزارنے کا اہل ہو سکے، اس میں ہم اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.